السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میرا آپ سب لوگوں سے ایک سوال ہے۔ اگر کل کو ایک شخص پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ میں تمہیں بھوک سے بچا سکتا ہوں، میں تمہارے ملک کو طاقتور بنا سکتا ہوں، میں بارش برسا سکتا ہوں، میں بیماری ختم کر سکتا ہوں، میرے پاس جنت ہے اور میرے پاس جہنم بھی ہے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو کیا ہم اس کے سامنے جھک جائیں گے یا سچ پر قائم رہیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ آخری زمانے کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام تک ایمان کھو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کہانی کسی فلم کی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ دجال آئے گا۔ اب دجال کیسے آئے گا؟ روایت کے مطابق وہ اچانک نہیں آئے گا، دنیا پہلے سے تیار ہو چکی ہوگی اس کی آمد کے لیے۔ لوگ تھک چکے ہوں گے، معیشت کمزور ہوگی، جنگیں، خوف، عدم استحکام، لوگ کسی مسیحا کے منتظر ہوں گے، اور پھر وہ آئے گا۔ وہ خود کو حل کے طور پر پیش کرے گا، وہ دعویٰ کرے گا کہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ زمین کو حکم دے گا اور زمین خزانے نکالتی ہوئی نظر آئے گی، وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور بارش برستی ہوئی دکھائی دے گی، وہ کسی کو زندہ ہوتا دکھائی دے گا ہمیں، اور لوگ کہیں گے یہی سچ ہے، یہی طاقت ہے، یہی نجات ہے۔ اب سب سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا اس میں؟ سب سے بڑا دھوکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بولے گا، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا کہ وہ جھوٹ کو سچ کی شکل میں دکھائی دے گا ہمیں۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ جنت دکھائے گا، لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم دکھائے گا وہ اصل میں نجات ہوگی، یعنی سب کچھ الٹا ہوگا۔ اب سوچیں، اگر ایک ایسا نظام ہو جہاں سچ بولنے والا انتہا پسند کہلائے، دین پر قائم رہنے والا پسماندہ کہلائے، اخلاق پر چلنے والا بیوقوف کہلائے، اور جو اس کے ساتھ ہو وہ ترقی یافتہ، کامیاب اور محفوظ سمجھا جائے، تو کتنے لوگ سچ پر قائم رہیں گے؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہماری حالت کیا ہوگی اس وقت؟ یہ سب صرف اس لیے کامیاب ہوگا کیونکہ ہم پہلے ہی کمزور ہو چکے ہوں گے، ہمارا ایمان صرف رسم رہ گیا ہوگا، نماز جلدی میں، قرآن صرف رمضان میں، دعا صرف مشکل میں، ہم دنیا کی چمک سے متاثر ہوں گے، ہم کامیابی کو صرف پیسے سے ناپیں گے، ہم سچ کو ٹرینڈ سے پہچانیں گے، اور جب کوئی شخص ہمیں دنیا بھی دے گا اور سکون کا وعدہ بھی کرے گا تو دل ڈگمگا جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے بہت محبت کریں گے وہ سب سے پہلے اس کے پیچھے جائیں گے، اور جو معرفت رکھتے ہوں گے وہ رک جائیں گے۔ اچھا، اب اصل امتحان کہاں ہوگا؟ اصل امتحان آنکھوں کا نہیں ہوگا، اصل امتحان دل کا ہوگا، کیونکہ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو سامنے ہو، لیکن دل وہ پہچانتا ہے جو سچ ہو۔ اگر ہمارا دل دنیا سے بھرا ہوگا تو ہم دنیا دینے والے کے ساتھ چلیں گے، اگر ہمارا دل سچ سے جڑا ہوگا تو ہم تنہا بھی کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ یہ سب سن کر ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جاگنا ہے۔ تیاری کسی ہتھیار کا نام نہیں ہے، یہ ہم نے جو ہے اپنی ایمان کی تیاری کرنی ہے، اپنا قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، دین کو رسم نہیں شعور بنانا ہے، بچوں کو سچ پہچاننا سکھانا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ دجال ہماری خواہشات کے تھرو ہی ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہر چمکتی چیز کو سچ نہ سمجھے۔ سب سے پہلے ہمیں اندر کے دجال کو پہچاننا ہوگا، جو غرور کی شکل میں ہے، لالچ کی شکل میں ہے، اور آسان راستہ اختیار کرنے کی ہماری عادت، سچ سے بھاگنے کی عادت۔ اگر ہم یہ ہار گئے تو باہر کے فتنے کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے فتنوں کو ختم کرنا ہوگا۔ سوچیں، اگر پورا شہر اس کے ساتھ ہو اور آپ کے گھر والے بھی اس پر ایمان لے آئیں تو کیا آپ تنہا سچ پر کھڑے رہ سکیں گے؟ یہی اصل امتحان ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، روایت میں صرف فتنہ نہیں ہے، نجات کا وعدہ بھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس شدید اندھیرے کے بعد ایک روشنی ظاہر ہوگی، اور ایک ایسی قیادت جو ظلم کے نظام کو توڑ دے گی۔ لیکن وہ کون ہوگا اور وہ کیسے پہچانا جائے گا، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل بھی ہوں گے یا نہیں؟ یہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ سوال یہ نہیں ہے کہ دجال کب آئے گا، سوال یہ ہے کہ جب نجات آئے گی کیا ہم اس کے اہل ہوں گے؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نجات کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ پارٹ کا آپ انتظار کریے۔